کہ منقطع روایت کا کیسے پتہ چلتا ہے، اور جہاں راوی موجود ہوتا ہے زائد، اس کی شرط کیا ہے؟ میں نے ذکر کیا تھا کہ زائد راوی نے تو ایک راوی کا اضافہ کیا، سند میں ایک راوی کا اضافہ کیا، دوسری روایت میں وہ راوی نہیں ہے، دوسری روایت میں وہ راوی نہیں ہے۔ اب بظاہر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، لیکن اگر راوی مروی عنہ کا سماع کی صراحت ہو اس روایت میں، اس روایت میں سماع کی صراحت ہو، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ روایت مزید فی متصل الاسانید ہے، کہ یہ بھی متصل ہے اور اضافے کے ساتھ جو روایت ہے وہ بھی متصل ہے، کیونکہ اس میں اس نے اس راوی سے براہ راست بھی سنا ہے اور اس سے بواسطہ ایک راوی بھی سنا ہے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں مزید فی متصل الاسانید۔ سند متصل ہے لیکن اس میں ایک مزید راوی ہے اور ان کا سماع دونوں سے ہے، لیکن یہ ہر جگہ نہیں، یہ وہاں ہے جہاں سند میں راوی گھرا ہوا ہو اور استاد اور شاگرد کی صراحت سماع اس روایت میں موجود ہو۔ مرسل تو یہی ہے کہ تابعی صحابی کا نام نہ لے، ایک مرسل یہ ہے۔ ایک مرسل وہ ہے جس میں صغیر صحابی نبی علیہ السلام سے روایت کرے، صغیر صحابی۔ صغیر صحابی کون؟ جن کو رویت حاصل ہے، جنہیں نبی علیہ السلام سے سماع نہیں ہے، رویت حاصل ہے۔ اور کچھ وہ بھی ہیں جن کو فی الجملہ رویت سماع حاصل ہے، لیکن ان کی تمام روایات کو محدثین مسموع نہیں مانتے، ان کو پھر مرسل کہتے ہیں۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہ ہے مرسل کا مسئلہ۔ مرسل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ دے، وہی مرسل ہے، بلکہ میں نے عرض کیا مرسل میں صغیر صحابی کی روایت بھی شامل ہے، اور اس یعنی صغیر صحابی کی بھی جس کو فی الجملہ ایک دو روایت کا سماع حاصل ہے، لیکن اکثر روایتوں کا سماع حضرت سے نہیں ہے، اس کو بھی مرسل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو اسحاق اللہ معاف فرمائے، وہ تو کبار صحابہ کی مرسل کو بھی حجت نہیں مانتے، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ۔ وہ کبار صحابہ کی مرسل کو، اللہ کے یہ موقف بالکل غلط ہے۔ تمام صحابہ نے جتنی روایات بیان کی ہیں وہ براہ راست نبی علیہ السلام کو دیکھ کے یا آپ سے سن کے نہیں بیان کی، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے سنتے تھے اور وہ روایت آگے بیان کرتے تھے۔ سب کی سب ہماری مسموع نہیں ہیں، اور حضرات صحابہ کرام روایت میں متہم نہیں ہیں، روایت میں متہم نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ تو بات نہیں، پہلے بات یہ ہو بھی چکی ہے، بتلا چکا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مابین، یا حضرت عبداللہ بن زبیر، یا اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت طلحہ اور زبیر، اور حضرت علی، حضرت عائشہ، ان کے باہم آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن دونوں نے کسی کی مذمت میں کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ جس طرح بعد میں ہمارے مقلدین حضرات نے امام شافعی کی مذمت میں،
امام ابو حنیفہ کی عظمت میں حدیثیں بیان کی ہیں. مقلدین نے یہ کردار ادا کیا ہے بعد میں جب یہ نسبتیں پیدا ہوئی ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس قسم کا کوئی، اور وضاحت سے فرماتے ہیں کہ معاویہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عادل ہیں روایت میں، روایت میں وہ عادل ہیں. اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ وہ صرف روایت میں عادل ہیں، نہیں، بلکہ وہ اپنی تمام زندگی میں عدالت پر ہیں. یہ تو روایت کے تناظر میں راوی کہتا ہے کہ وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں اور روایت میں عادل ہیں. سمجھے یا نہیں؟ ہاں، اس سے یہ مطلب نہیں جس طرح شاہ عبدالعزیز نے لیا ہے. شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ صرف روایت میں عادل ہیں، باقی معاملات میں نہیں. اور یہی بات یہ صنعانی نے کہی ہے، یہی بات شوقانی نے بھی کہہ دی ہے، اللہ معاف فرمائے. شاہ عبدالعزیز نے اس میں یہ تحفہ اثنا عشریہ میں اس قسم کی بات کی ہے، جس کا جو ہے نا وہ اب 6 جلد میں انشاءاللہ آئے گا، جس میں عدالت صحابہ پر بحث ہے تقریباً کچھ 100 صفحے کے قریب. ہاں جی، 6 جلد جو مقالات کی ہے نا اس میں انشاءاللہ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ مقام صحابہ میں جو صنعانی رحمۃ اللہ علیہ اور شوقانی نے کا جو موقف ہے اس کی تردید بھی میں نے کی ہے. یہ صنعانی نے کیا کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے وہ جو یمنی ایک زیدی ہیں ان کے اعتراض ہیں حضرت معاویہ پر اور بعض صحابہ پر، اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ احکام کی روایت میں منفرد نہیں ہے. معاویہ احکام کی روایت میں منفرد نہیں ہے، ان کے مطابقات موجود ہیں. گویا یہ عذر لنگ انہوں نے پیش کیا ہے اس اپنے یمنی زیدی محدث کا کے جواب میں. حالانکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام کی روایت جو ہے وہ مطابقت ہو یا نہ ہو، صحابہ صاحب عادل ہیں اور ان کی ہر روایت قابل قبول ہے. اگر نقص ہے یا کوئی عیب ہے تو بعد کی سند میں ہے. صحابہ کرام اس تہمت سے بری الذمہ ہے. انہوں نے یہ معذرت خواہانہ انداز بھی اختیار کیا ہے. اس میں وہ کیا کتاب ہے ان کی، ان کی کتاب ہے یار، دیکھو نہیں عدہ نہیں یار، نا اس کا ایک حصہ چھپا ہے آپ کے ہاں ہے، یہ وہ العواسم والقواسم میں کتاب بہت عظیم ہے. وہ العواسم والقواسم بہت عظیم کتاب ہے، لیکن یہ مبوس اس کا محل نظر ہے. العواسم کا ہی اختصار ہے الروض الباسم. العواسم کا خود انہوں نے اختصار کیا ہے الروض الباسم 2 جلدوں میں. الروض الباسم فی الذب عن سنت ابی القاسم. اللہ اکبر کبیرہ.